چلے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ دین کی مجلسیں ہیں، اس میں جو ہے آداب بتائے گئے کہ جڑ جڑ کر بیٹھیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو ہیں وہ مجلسوں کا ادب کر کے دکھا کے گئے۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ اس طریقے سے بیٹھتے تھے کہ ایک دوسرے کو جو ہے لگ لگ کر بیٹھتے تھے، ایسا لگ لگ کر بیٹھتے تھے کہ فرماتے ہیں اگرچہ کوئی ان کے اوپر چادر ڈال دیا جائے تو وہ چادر جو ہے اس کے اندر جھول نہیں پڑتا، ایسا جڑ جڑ کر بیٹھتے تھے۔ فرماتے ہیں علماء اکرام سے سنا ہے کہ جب ان کے جسم جڑ جڑ کر بیٹھتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی جوڑ دیا۔ تو یہ آداب ہمارے لیے بھی ہیں کہ ہم جو ہے جڑ جڑ کر بیٹھیں، خلا نہ چھوڑیں، بیچ میں خلا نہ چھوڑیں، شیطان کو جو ہے جگہ نہ دیں۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اول جو ہفتے واری اجتماع کا دن ہے، یہ بابرکت مجلس میں اول پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم ایسے ہیں جیسا کہ ہمیں میزبان، اور بہت سارے مسجد والے اپنے اپنے مسجدوں میں نماز پڑھ کر انشاءاللہ آئیں گے وہ یہاں پر، تو ہم جیسے یہاں پر جڑ جڑ کر بیٹھیں گے ویسے ہی جو ہے وہ لوگ بھی آ کر جو ہے جڑ جڑ کر بیٹھنے والے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ ہم تمام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا کہ ہم جو ہے ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جو اذان ہوئی تھی تمام محلے والوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ جسے توفیق دیا وہ جو ہے مسجد میں آ کر اللہ کا حکم پورا کرے۔ پھر اس کے بعد اعلان ہوا کہ بھئی نماز کے بعد دین کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حالانکہ ہر ایک بھی چاہتا تھا کہ بیٹھنا چاہے، پر کوئی دنیا کی کوئی مشغولی، کوئی ضرورت، کوئی ایسی آئی ہوگی جس وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنے کام کے لیے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بھی کوئی نہ کوئی کام میں لگا دیتا تھا، پر اللہ کا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ایسی مجلس میں تمام دنیا کے کاموں کو چھڑا کر یہاں پر بیٹھنے کی توفیق عطا۔ تو ہم بڑے خوش قسمت ہیں ایسی بابرکت مجلس میں بیٹھنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب کہیں بھی دین کی مجالس ہوتی ہے، دین کی مجلسیں لگتے ہیں، وہاں پر جو ہے فرشتے گھیر لیتے ہیں وہ مجلس کو، اور ان کی قطار جو ہے یہاں سے لے کر آسمان تک ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں حالانکہ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں چلو ہماری غرض کی چیز یہاں پر ہے۔ جب وہ لوگ یعنی کہ فرشتے یہاں پر جڑ جاتے ہیں، ان کی قطار یہاں سے لے کر آسمانوں تک ہوتی ہے، اس مجلس کے ختم ہونے پر اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جو ہے اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائی۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو ایسی بابرکت مجلس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان والا بنایا ہے۔ ایمان بڑی دولت ہے، جو کلمہ ہمیں ملا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنا بڑا کلمہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایک پلڑے میں ساتوں زمین ساتوں آسمان رکھ دیا جائے، کتنے بھی؟ ساتوں زمین ساتوں آسمان، اور ایک پلڑے میں جو ہے کلمہ رکھ دیا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو کون سا پلڑا بھاری ہو جائے گا؟ کلمے والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اتنا وزنی، یعنی ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھی افضل جو چیز ملی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ ایمان دیا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ایمان جو ہے ہمیں ملا ہے بہت آسانی سے ملا ہے، بہت آسانی سے ملا ہے۔ اس کے پیچھے نہ محنت لگی، نہ مشقت لگی، نہ مجاہدے ہمارے لگے،
اللہ آسانی کے ساتھ دیا۔ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی بچے جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں وہ جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر جب بچہ جو ہے بڑا ہوتا ہے، جس ماحول میں وہ بڑا ہوتا ہے اس ماحول کا جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ کوئی غیروں کے ماحول میں پیدا ہوتا ہے تو جو ہے غیروں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ ماحول دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ غیر بن جاتا ہے۔ کوئی یہودی ہے، یہودیوں کے ماحول میں پیدا ہوتا ہے تو بڑھتے بڑھتے جو ہے یہودیوں بن جاتا ہے۔ کوئی نصرانی بن جاتا ہے۔ تو اللہ کا ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان ہوا، ان تمام سے چن چھانٹ کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، ایمان والوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ تو ایمان جیسی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ہمیں اس کی قدر کرنا ہے۔ سوچ کر دیکھیں میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، جو یہ ایمان ہمیں جو ہے کتنی آسانی سے ملا ہے۔ اگرچہ ان کو جو ہے انبیاء علیہ السلام کے زمانے کو ہمیں دیکھا جائے، حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس انہوں نے دعوت دی، 950 برس جو ہے اپنی قوم میں دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام دن میں بھی دعوت دیتے تھے، رات میں بھی دعوت دیتے تھے، اکیلے میں مجمع میں ہر حال میں جو ہے انہوں نے دعوت دی۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، مگر جو ہے ان کا بیٹے کو جو ہے ہدایت نہیں ملی، ایمان نہیں ملا۔ اسی طریقے سے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے چچا ابو طالب ہیں، اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہے عبد المطلب جب جو ہے دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، اس کے بعد میں جو ہے جو ذمہ داری لی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابو طالب یعنی کہ ابو طالب نے لی، ان کے چچا نے۔ اور ابو طالب سے جو ہے اللہ کے نبی سے بہت محبت تھی، اور اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے چچا سے بہت محبت تھی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ایسے چچا جو ہر حال میں ساتھ دیا، دنیا کے اعتبار سے بھی جو ساتھ دیا انہوں نے۔ جب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکہ کے جو سردار تھے، جو کفار تھے، وہ سردار جو ہے مل کر ابو طالب کے پاس آئے۔ ابو طالب کے پاس آ کر کہنے لگے، اگرچہ تمہارا بھتیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ دین کی دعوت دینا چھوڑ دے تو ہمیں جو چاہے وہ جو چاہتے وہ ہمیں کریں گے۔ اگرچہ وہ سلطنت چاہتے ہیں، بادشاہ بننا چاہتے تو ہمیں بادشاہ بنا دیں گے، مال چاہتے ہیں تو مال دیں گے، اور جو ہے کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو سب سے خوبصورت لڑکی سے ہم نکاح کریں گے۔ وہ جو چاہتے وہ کریں گے، مگر ایک اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں۔ جب ابو طالب کو جو ہے یہ پیشکش کی گئی تو ابو طالب جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، فرمایا کہ جو ہے سرداران مکہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ میرے ایک ہاتھ میں جو ہے سورج رکھ دے اور ایک ہاتھ میں جو ہے چاند رکھ دے، تب بھی جو ہے یہ دعوت، یہ کام کو اللہ کی طرف بلانے کا نہیں چھوڑا۔ تو اس پر ابو طالب نے جو ہے اپنے چچا جو ہے ابو طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت ساتھ دیے، کافروں کا ساتھ نہیں دیے، ایسے چچا۔ اور یہاں تک فرمایا ان کے جو ہے ابو طالب کے جو ہے بہت سارے بچے تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے مکہ میں بڑا فاقہ ہو گیا، بڑا فاقہ، کھانے کے لیے بڑی تنگی تھی۔ مگر اس وقت میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بڑی اچھی تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حالت بڑی اچھی تھی۔ تو دونوں مل کر جو ہے بولے چلو ہمارے چاچا کے پاس جائیں گے، جو ہے آج تنگی چل رہی ہے، ان کے جو ہے بچوں کو ہم لے لیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ابو طالب کے پاس جاتے ہیں۔ ابو طالب کے پاس جا کر جو ہے جب پیشکش کرتے ہیں تو 2 لڑکے کو دیتے ہیں،
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لڑکے ملے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آتے ہیں، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر جا کر پرورش کرتے ہیں۔ تو اتنی محبت ہونے والے چچا جو ہے ابو طالب، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت تھا ابو طالب کا اپنے چچا کا، تب جا کر ان سے کہا اے چچا میرے کان میں جو ہے کلمہ پڑھ لیجئے، میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، میں آخرت میں جو ہے اس کی آپ کی سفارش کروں گا۔ پھر ابو طالب کہنے لگے اے بھتیجے میں جو ہے آپ کو جو ہے خوش کر دیتا، کلمہ پڑھ کے میں خوش کر دیتا، مگر یہ لوگ سرداران مکہ کیا کہیں گے، اس لیے جو ہے میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہو گئے، بڑے غمگین ہو گئے، بغیر کلمے کے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایمان سے محروم رکھا۔ تو مجھے اور آپ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی بڑی دولت دیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اس ایمان کو جو ہے ہمیں جو ہے اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اس لیے جو ہے سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دنیا میں بھیجا ہے وہ اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ ہمارے زندگی کا مقصد سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، اس کے لیے جو میرے بھائی بزرگ ہم اللہ کو پہچانیں۔ ایک اللہ والے نے جو ہے اپنی کتاب میں لکھا ہے بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے کے لیے کہ جیسے ایک آدمی جو ہے ایک جنگل کو گیا، ایک جنگل کو جانے کے بعد میں جو ہے وہاں پر ایک جھونپڑی دیکھتا ہے۔ ایک جھونپڑی دیکھ کر وہ آدمی سمجھتا ہے کہ بھئی یہ کوئی زمانے میں یہاں پر ایک آدمی تھا جو جھونپڑی میں رہتا تھا، اب کوئی وجہ سے یہاں سے انہیں چلا گیا۔ جس طریقے سے آدمی جھونپڑی کو دیکھ کر انسان کو پہچانتا ہے، حالانکہ وہ آدمی کو نہیں دیکھا، اور جھونپڑی کو دیکھ کو کسے پہچانے انہیں؟ آدمی کو پہچانے انہیں۔ وہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے اللہ کی قدرت کو دیکھو، اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرو اور اللہ کو پہچانو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح جو ہے وہ سورج بنایا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سورج کو دیکھ کو پہچانو کہ اس کے بنانے والا کون ہے، وہ اللہ ہے۔ آسمان کو دیکھو، یہ آسمان میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے کھڑایا، یہ اللہ کی جو ہے قدرت ہے، اسے بنانے والا اللہ ہے، اسے چلانے والا اللہ ہے۔ فرماتے ہیں اگرچہ سورج کا ہم ایک مثال لے لیں تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ایک سورج جو ہے کتنا بڑا ہے، فرماتے ہیں یہ دنیا سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، تقریباً کہتا 13 لاکھ گنا بڑا ہے، یعنی 13 لاکھ ایسے زمین اٹھا کر جو ہے ہمیں جو ہے سورج میں ڈالیں گے تو سورج بھرے گا، اتنا بڑا سورج۔ اب وہ ایک سورج میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں وہ کتنا بڑا ہے، فرماتے ہیں اگرچہ ستارے ہیں، ہم جو ستارے دیکھ رہے ہیں، کئی ستارے جو آسمان پر ہیں، اس میں سب سے نزدیک ستارہ جو ہے وہ سورج، سب سے نزدیک جو ستارہ ہے وہ کون ہے، وہ سورج ہے۔ اس کی ایک روشنی سے پوری دنیا یہ جو ہے روشن ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں فرمایا ایک تارہ کتنا بڑا ہے، ایک تارہ ایسے ہزاروں سورج ڈال سکتے اتنا بڑا ایک تارہ ہے۔ تو کتنے تارے ہیں وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کی قدرت اسی کو سزاوار ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں دیکھ کر جو ہے قدرت میں غور و فکر کر کے ہم اللہ کو اسے بنانے والا کوئی ہے تو وہ کون ہے، وہ اللہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں بزرگوں اور دوستوں جب اللہ کو پہچانیں گے، ہمارے جسم کو دیکھیں ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھیں اللہ ہمیں دانت دیا ہے، ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ دانت دیا ہے، دانت کو اللہ تعالیٰ جدا جدا رکھا ہے، الگ الگ ہیں، ہمارے 24 سے لے کر 32 تک ہمارے دانت ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اللہ کی بڑی شان ہے، ایک طرف جو ہے کوئی ایک دانت کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے دانت سے کام لے لیتا ہے آدمی،
اگرچہ پورے دانت کو جو ہے ایک ہڈی کا بنا دیتا اللہ تعالیٰ، ایک ہڈی کا بنا دیتا تو تکلیف ہوتی، تو پورے انہیں کھا بھی نہیں سکتا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ کی کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دانتوں کو بھی جو ہے جدا جدا بنایا، اگرچہ ایک نہیں تو دوسرے سے کام لے لیتا ہے۔ ہماری آنکھ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا اللہ تعالیٰ بنایا، کئی ہزاروں کئی سینکڑوں جو ہے اللہ تعالیٰ کیمرے فٹ کیے ہیں۔ آج ہمیں جو ہے آئی فون کی دوسرے فون میں دیکھ کر ایک جو ہے کوئی فوٹو پکڑتا ہے، کوئی چیز دیکھتا ہے تو جو ہے اس کی تعریف کرتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے اس سے سب سے بہتر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آنکھ دے کر ہے، جس کو ہمیں دیکھ کر جو ہے آدمی کو دور کی چیز کو نزدیک کی چیز کو پہچان لیتے ہیں، رنگ کو پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ رنگ دے۔ تو میرا غرض میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں جو ہے ہم اللہ کو پہچانیں۔ جب اللہ کو پہچانیں گے تو اللہ کی عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے، ایک تو ہم اللہ کو پہچانیں، دوسری چیز میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے میں نے انسان جنات کو اور انسان کو محض میری عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو پیدا فرمایا وہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ صرف نماز 5 وقت کی نماز پڑھ لیے، کیا ہم اس کو عبادت کہتے ہیں؟ یہ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ہمیں صرف اگرچہ دن کے 5 وقت کی نماز بھی ہم اگرچہ حساب لگا دیں تو 2.5 گھنٹے ہمارے جو ہے اس کے اندر صرف ہوتے ہیں، 2.5 گھنٹے جو ہے نماز میں لگاتا ہے۔ اب 24 گھنٹے کے اندر 2.5 گھنٹے کے علاوہ جو ہے ہمارے 21.5 گھنٹے جو ہیں، اب یہ کس کے لیے ہیں؟ تو اس لیے فرماتے ہیں ہمارے 24 گھنٹے والی زندگی اللہ کے حکم والی ہو جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے والی ہو جائے تو وہ 24 گھنٹے والی زندگی ہماری کیا ہوگی؟ وہ عبادت میں شمار ہوگی۔ تو ہم صرف جو ہے نماز کو محدود نہیں رکھیں گے، جو ہے نماز ایک جو ہے حصہ ہے عبادت کا، عبادت کا جو ہے ایک حصہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں 24 گھنٹے والی زندگی ہماری رات ہو یا ہمارا دن ہو، ہماری صبح ہو یا شام ہو، ہم اکیلے میں ہو یا مجمع میں ہو، گھر میں ہو یا بازار میں ہو، جہاں کہیں پر بھی ہم ہیں وہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اب اس طریقے پر چلیں گے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، وہ ہماری عبادت بن جائے گی۔ فرض کرو جیسا کہ آدمی جو ہے 60 سال جیتا ہے، روزانہ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے ٹائم سوتا ہے، تقریباً کتنا 8 گھنٹے ٹائم سوتا ہے 24 گھنٹے میں۔ اب 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے کا حساب کتنا ہوا؟ 3 میں 1 حصہ ہوا۔ اگرچہ انسان 60 سال جیا تو اس کا 3 میں سے 1واں حصہ کہتا ہے 20 سال۔ آدمی 20 سال سو کر زندگی گزارتا ہے، اس کی 60 سال کی زندگی میں تقریباً 20 سال کیا کرتا ہے انہیں نیند میں گزارتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں جو اب نیند ہے وہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں پورا کرے گا تو اس کی 20 سال والی زندگی بھی عبادت میں شمار ہو جائے گی۔ 20 سال والی زندگی جو ہے عبادت میں شمار ہو۔ تو اسی لیے اللہ کے راستے میں جب جاتے ہیں تو دیکھنے کے اعتبار سے ایک امور ہوتا ہے، آخر میں کیا ایک امور ہے بھائی کھانے سونے کے آداب، کیا ہے کھانے سونے کے آداب، مگر سرسری لیتے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں سرسری کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے نبی کی چھوٹی سنت بھی پڑی ہے، بڑی سی بڑی سنت بھی پڑی ہے۔ اب ہمیں ہمارے جو ہے سونے کی سنت کو ہم سیکھیں، ہمیں سونا کیسا ہے، سیکھ کر ہمیں عمل کریں گے تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ہمارا سونا بھی جو ہے عبادت بن جائے گا۔ اسی طریقے سے ہمارا کھانا ہے، کھانے کے آداب ہیں، سنت طریقے میں کھائیں گے، حلال روزی کھائیں گے، حرام سے بچیں گے اور جو آداب سے کھائیں گے تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ہمارا کھانے کا وقت، کھانا پورا جو ہے ہمارا عبادت میں جائے گا۔ تو ہماری زندگی میں غرض ہمیں جو ہے سنت والی زندگی ہماری بنانی ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ہمیں بڑے خوش قسمت ہیں، ایمان کے بعد ایک سب سے بڑی دولت ہمیں اور آپ کو جو مل کر ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم پیدا ہوئے۔
اللہ تعالیٰ نے ایسی امت میں پیدا فرمائے جس امت کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی. کوئی نبی کی کوئی قوم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تعریف نہیں فرمائی، بلکہ جو ہے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی قرآن پاک میں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم جو ہے بڑے جو ہے خوش قسمت ہیں کہ یہ امت میں پیدا ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھنے لگے، اے اللہ، کیونکہ جو فضیلت سنی انہوں نے کہ آخری نبی کی کیا فضیلت ہے، آخری نبی کی جو ہے امت کی کیا فضیلت ہے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، مجھے جو ہے آخری زمانے کے جو نبی آئیں گے تو وہ نبی مجھے بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ نبی کو چن چکے ہیں، اس نبی کو ہم نے چن چکے ہیں، سلیکٹ کیے گئے ہیں. پھر فرمایا کہ امت کی جو ہے، اے اللہ، امت میں سے جو ہے ادنا ایک مجھے امتی تو بنا دے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے جو ہے اس امت میں پیدا ہونے والوں کو بھی جو ہم نے جو ہے سلیکٹ کر لیا ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ جو ہے سلیکٹ کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں کوئی اور نبی کی کوئی اور زمانے میں کوئی نبی کے جو ہے کوئی قوم میں پیدا کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کے پر بڑا احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسی امت میں پیدا فرمایا. یہ امت کے اس لیے علماء سے ہم نے سنا ہے ایک بڑا کام اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس امت کے سپرد کیا ہے. بڑا کام ہے. وہ کام کیا ہے اور صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ رکھ کر بھیجی ہے، اسی لیے اس امت میں پیدا فرمایا ہمیں اور آپ کو. وہ کیا ہے؟ وہ ہم خود عبادت کرنے والے اور جو ہے دوسروں کو اس کی دعوت بھی دینے والے، اللہ کی طرف بلانے کا ایک بڑا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بڑی کام ہمیں دیا ہے، بڑا کام. اسی لیے جو ہے یہ صلاحیت ہر ایک کے پاس ہے، ہمارے پاس. اسی لیے اس امت میں پیدا فرمایا. یہ دعوت ہمارے اندر جو ہے، یہ دعوت کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے اندر وہ چیز رکھی ہے کہ ہم جو ہے دعوت دے سکتے ہیں. کیونکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام جو پہلے آئے ہیں ان کے ذمے ایک کام تھا. وہ کیا کام تھا؟ خود عبادت کرتے تھے اور جو ہے لوگوں کو عبادت کی ترغیب دیتے تھے، اور ان کا کام تھا کہ عبادت کرنا، اور ان کا کام جو ہے دعوت کی جو ہے ذمہ داری نہیں تھی. کوئی نبی کے، کوئی قوم کی ذمہ داری دعوت کی نہیں تھی. حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے کہا کہ فرعون کو جا کو دعوت دیو. اللہ تعالیٰ کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، جو ہے میری زبان میں لخنت ہے، میری زبان جو ہے صحیح جو ہے میں الفاظ نہیں نکال سکتا. میرا بھائی جو ہے ہارون جو ہے وہ بڑا فصیح بات کرنے والا ہے، اچھی بات کرنے والا ہے. یا اللہ، تو مجھے جو ہے میرے ساتھ میرے بھائی کو کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ہے نہیں بھیجا، بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے فرعون کو دعوت دینے بھیجا. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو دعوت کی ذمہ داری تھی وہ انبیاء علیہ السلام کی تھی. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفحے میں میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وہ دعوت کی ذمہ داری، وہ جو ہے وہ کام اللہ ہمیں دے کر ہے. اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت بھی آنے والی نہیں ہے. دین کا کام ہم خود جو ہے کرنا ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو ہے ہمارے اندر وہ صلاحیت رکھ کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے. تو ہم آج دیکھتے ہیں کیسے کیسے لوگ جو ہے دعوت کی جو ہے اس عالی شان محنت میں لگے. گونگے جو بات نہیں کر سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو معذورین ہیں، وہ تک بھی اس دین کی کام میں لگے ہیں. یہ کام میں لگے. ایک جماعت جو ہے لے کر آئے تھے، ہمارے گدگ کے ساتھی ہیں، تو وہ ساتھی جو ہے وہ یہ جماعتیں لے کر چلتے ہیں، معذورین کی جماعتیں.
تو وہ جماعت آئی تھی، ان کی تعلیم میں ہمارا بیٹھنا ہوا، بڑے ہمیں متاثر ہوئے۔ ان کی تعلیم کیسی ہوتی ہے؟ اب سنے بھی نہیں آتا، بولنے بھی نہیں آتا۔ تعلیم کیسی ہوتی ہے ان کی ماشاءاللہ۔ تعلیم میں بیٹھیں گے، ایک ساتھی اب جو ہے انہوں بولنے والے ہوں گے، وہ بولیں گے، ایک ساتھی جو ہے وہ بولنے والے جو ہیں وہ ساتھی کیا کریں گے، وہ اشارے، ان کو اشارے بھی آتے ہیں، ان کو بات بھی بولنے آتی ہے اور اشارے بھی کرنے آتے ہیں، وہ جو ہے اشاروں سے سمجھا دیتے ہیں، حدیث کو سمجھا دیتے ہیں۔ تو پھر جو ہے ہر ساتھی جو معذورین میں سے ہے، وہ ہر ساتھی اپنے اشاروں سے وہ جو ہے وہ کیا کرے گا، اشاروں سے پوری وہ حدیث کو سنائے گا۔ 10 ساتھی ہیں تو 10 ساتھی بھی جو ہے وہ حدیث چلے گی، ایک ہی حدیث ہو جائے گی، نہیں کہ پوری تعلیم ہو جائے گی۔ تو اور ان کا جو ہے بیان کا وقت آیا، شام میں بیان کا وقت آیا، تو آدھا پونا گھنٹہ بھی ان کی بیان ہوتی ہے اشاروں سے۔ اب اشارے پہلے وہ بولیں گے، اشارے پہلے وہ اشارہ کریں گے، پھر جو ہے اسے سمجھنے والے سمجھ کر اس کا ترجمہ کریں گے۔ اور ہمیں جیسے جو ہے ہم نہ وہ لینگویج سمجھ میں نہیں آتی، تو جو بات کرتی وہ ہمیں سمجھ لیتے، تو آدھا پونا 1 گھنٹہ جو ہے وہ بیان کرتے۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو معذورین ہیں وہ تک بھی جو ہے دعوت کی یہ محنت پہ لگے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے بھی کام لے رہا ہے۔ تو یہ صلاحیت اس امت میں رکھ کر ہے، اس امت میں وہ صلاحیت رکھ کر ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو پیدا فرمایا وہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو 24 گھنٹے والی زندگی ہماری، اس کے اندر جو ہے نماز ایک اہم ترین عبادت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے جو ہے جو محتمم شان جو عمل ہے وہ کیا ہے، وہ نماز ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے، معراج کو جانے کے بعد اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے بات چیت ہوئی، اللہ تعالیٰ تحفے کے طور پر جو ہے نماز دی۔ کتنے وقت کی دیے؟ 50 وقت کی دیے۔ 50 وقت کی نماز ہمارے لیے تحفے میں دیے۔ جب واپس آنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے میری جو ہے قوم کے لیے بھی جو ہے نماز دی تھی، مگر وہ جو ہے ادا نہیں کر سکی ہو۔ آپ کی جو ہے امت بڑی کمزور امت ہے، 50 وقت کی نماز وہ پڑھ نہیں سکے گی، اللہ سے جا کر پھر درخواست کرو کہ کچھ کم کروا لے۔ تو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جانے کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کم کرے، 45 ہوئی۔ پھر آئے، پھر بولے 45 بھی نہیں پڑھ سکتی، 40، 35، 30، چلتے چلتے کیا کر گئی، 5 وقت کی نماز بچی۔ تو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تمہاری امت 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ تو بولے ہر بار میں گیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے 5 وقت کی نماز کم کر ڈالے، اگرچہ یہ بار بھی میں چلا جاؤں تو پھر وہ جو تحفہ ملا تھا وہ بھی کہیں میں محروم نہ ہو جاؤں، میری امت محروم نہ ہو جائے، 5 وقت کی نماز پر راضی ہو گیا۔ بڑے فرماتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ 50 وقت کی نماز کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ ہم 5 وقت کی نماز کو ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کیا ہے 50 وقت کی نماز کا ثواب دیتا ہے۔ ہم یقین کریں، میری آج 5 وقت کی نماز ہوئی تو فرض کر کہ میرے 50 اللہ تعالیٰ 50 نمازوں کا اللہ سے مجھے جو ہے ثواب فرماتے ہیں۔ اس لیے عمل بھی جو کرنا ہے وہ یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ کے وعدے جو ہیں وہ سچے ہیں، اور اللہ کے وعدوں پر جو ہے ہمیں یقین کرتے اس عمل کو کریں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جب نماز دی تو صحابہ کو آ کر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے 5 وقت کی نماز اس امت کو دی ہے۔ صحابہ خوش ہو گئے، صحابہ جو ہے خوش ہو گئے۔ عید کا موقع جیسا عید میں ہوتا ہے ایسا جو ہے موسم ایسا ہو گیا۔ تو یہودی پوچھنے لگے کیا آج آپ کا عید کا دن ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے آج عید کا دن تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہمیں براہ راست لینے کا ایک ذریعہ مل گیا۔ نماز کیا ہے؟ وہ اللہ سے لینے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب کوئی تکلیف آتی، انبیاء علیہ السلام کے کیا عمل تھا، کوئی بھی تکلیف آتی تو فوراً کس طرف متوجہ ہوتے تھے؟ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ کوئی آفت آ رہی ہے، کوئی جو ہے آندھی آ رہی ہے، کچھ بھی جو ہے
آفت آ رہی ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہاں تک حدیث میں لکھا ہے جس کا مفہوم ہے جب تیز ہوا چلتی اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور جب تک باہر نہیں آتے جب تک آندھی نہ بند ہو جاتی تھی. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, ہر حال میں نماز کی طرف, اور ہماری نمازیں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی کیسی ہمیں نمازیں دی ہے. کوئی حاجت ہے صلاۃ الحاجت پڑھ لیں, بھائی شکر اللہ کا کرنا ہے, پھر نماز ہے شکریہ کی نماز پڑھو. ہر حال میں نماز, اور نماز کے بغیر میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں عمل قبول نہیں ہوتا. سوچ کو دیکھو, آدمی روزہ ہے, دن بھر روزہ ہے, بھوکا ہے, نماز نہیں پڑھا تو, نماز کے بغیر روزہ رہ گیا تو. آدمی حج کو جا رہا ہے, وہ خرچ کر رہا ہے, جانی مالی سبھی کر کے جو ہے حج کو جا رہا ہے, اب گیا نماز کے بغیر کریا تو. یہاں تک فرمایا کہ جو ہے صحیح زکات بھی ادا نہیں ہوتی اگرچہ وہ نماز نہ دے, صحیح نہ ہو. علماء سے مسئلہ پوچھ لیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, ہر عمل کی قبولیت کے لیے بھی جو نماز کا ہونا ضروری ہے. اس کے لیے فرمایا جو بندہ 5 وقت کی جو ہے حدیث میں آتا جس کا مفہوم ہے, جو بندہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کیا ہے 5 انعامات دیں گے. سب سے پہلے اس کی روزی کی تنگی کو دور کریں گے, دوسرا قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے, قبر کے عذاب کو ہٹائیں گے, تیسرا پل صراط کا راستہ بجلی کی طرح پار فرمائیں گے, چوتھا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیں گے, پانچواں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے حساب کتاب سے اسے محفوظ رکھیں گے. سب سے پہلا مسئلہ جس کے پیچھے آج ہماری جو ہے دنیا کے ضروریات کے پیچھے ہمارا پورا وقت لگ رہا ہے, تقریباً ہمارا پورا وقت جو ہے دنیا کے پیچھے لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے تو نماز کی پابندی کر, میں تیرے دنیا میں تیرے روزی کی تنگی کو دور کر دوں گا. روزی سے مراد کیا ہے؟ علماء اکرام فرماتے ہیں روزی سے مراد جو ہے ہماری پوری ضروریات زندگی, ہمارا کھانا پینا رہنا, ہمارے کپڑے دکان مکان جو کچھ ہماری ضرورت ہے پورے روزی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر پورے کے اندر جو ہے اس تنگی کو دور کر دیں نماز کے ذریعے سے. تو دنیا کا مسئلہ ہمارا حل ہو رہا ہے نماز کے ذریعے سے, مگر ہمیں جو ہے یقین کی کمی, ہماری یقین کی کمی کی بنیاد پر ہمارے مسجدیں آج خالی ہیں. ہمارے مسجدیں یقین کی بنیاد, ہماری جو یقین نہیں ہے ہمنا, تو اس لیے جو ہمارے جو ہے ہمیں نہیں آتے. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں غور کریں اذان کے اوپر, جب مؤذن کہتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف. اللہ تعالیٰ بلا رہے آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. پھر فرمایا کامیابی سے مراد دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ہو, دنیا کی بھی کامیابی ہے آخرت کی بھی کامیابی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں بزرگوں اور دوستوں, پھر 4 جو انعامات ملیں گے وہ کہاں سے ہیں؟ وہ مرنے کے بعد سے, جو آخرت کی زندگی ہے جہاں پر کوئی نہیں رہے گا, کوئی ساتھ نہیں آئے گا. قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ جو ہے قبر کے عذاب کو ہٹائے گا. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پل صراط کا راستہ بجلی کی طرف پار فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کیسا راستہ ہے؟ فرماتے ہیں پل صراط کا راستہ ایسا ہے کہ وہ بال سے باریک ہے تلوار سے تیز ہے, اس کے نیچے جہنم ہوگی, اب اس کے اوپر وہ چلے گا. جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ رب العزت اسے جو ہے بجلی کی طرف پار فرمائیں گے. جیسے کہ مثال جو ہے جب بجلی کڑکتی کتنے سیکنڈز ہوتی ہے, یا تو ابھی آدمی لائٹ ڈالا, ایک لائٹ ڈالنے کتنی جلدی جو ہے سلگتا ہے. میرے بھائیوں آن میں جو ہے وہ جو ہے پار فرما دے گا. حالانکہ وہ کتنے اس کا مسافت فرماتے ہیں 1500 سال ہے, 1500 سال, 500 سال چڑھاؤ ہے, 500 سال جو ہے درمیانی, 500 سال اتار ہے. ایسا جو ہے وہ راستہ ہے. اللہ تعالیٰ بجلی کی طرف پار فرما دیں گے. پھر چوتھا فرمایا کہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے گا اللہ تعالیٰ. جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا جو ہے وہ خوشی خوشی جو ہے سب کو جو ہے بتاتا پھرے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھے ہاتھ میں, یعنی کہ اس کی سرٹیفکیٹ مل گئی کہ وہ جنتی ہوگا. اور میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں 5واں جو ہے حساب کتاب سے محفوظ رکھیں گے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بھوکے تھے, جو مسجد میں تھے,
اور اسی وقت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی بڑے بھوکے تھے، وہ بھی جو ہے مسجد کی طرف آ گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بھوکے، پھر انہوں نے بھی جو ہے مسجد کی طرف آ گئے۔ ایک دوسرے کو پوچھنے لگے تمہیں کئی کو ہیں؟ فرمایا کہ بھوک کی وجہ سے ہم آ گئے یہاں پر۔ تو فرمایا چلو غالباً ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جائیں گے۔ تو صحابی کے پاس گھر کو گئے، گھر کو جا کر پوچھے کوئی ہیں؟ تو بولے کہ ان کی اہلیات ہیں، نہیں تھے صحابیہ۔ پھر جو ہے فرمایا بیٹھو آ جائیں گے۔ پھر آنے کے بعد جو ہے اس سے پہلے جو ہے آنے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دیکھ کر پھر جو ہے اگر سمجھ لیے، پھر جا کر جو ہے ایک بکری کو ذبح کرے، جو ہے اس کا گوشت بھون لیے، کچھ روٹیاں بنائے، اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے کے بعد اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چند روٹی، چند جو ہے گوشت کے ٹکڑے رکھ کر فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دے دے، کیونکہ وہ بھی کئی دن سے کھائی نہیں ہے، وہ بھی کئی دن سے فاقے سے ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پھر فرمایا کہ جانتے ہو آخرت میں کس چیز کا حساب ہوگا؟ اسی چیز کا حساب ہوگا، جو ہم کھانا کھا رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا، جو ہم پانی، ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا، جو ہم سائے میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سائے کا حساب لے گا، جو چپل ہم پہنتے ہیں جس سے ہمیں جو ہے ہماری حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، غرض جو ہے آخرت میں اللہ ہمیں پوچھنے آ گیا تو ہم کس کس کا حساب دے سکیں گے؟ یہ گھٹ پانی کا بھی ہم حساب نہیں دے سکیں گے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے پورے جو ہے ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں حساب کتاب سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ کس کی برکت سے؟ دنیا میں رہتے ہوئے 5 وقت کی نماز کی اہتمام کرنے کی برکت سے۔ آج ہمیں میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں بڑی غفلت برتتے ہیں، ہم نمازوں سے بڑی غفلت کرتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نماز ایک بڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں دولت دی ہے، اور فرمایا جس طریقے سے حدیث میں آتا جس کا مفہوم ہے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے ایک صحابی باہر گئے، ٹھنڈی کا موسم، ایسا ٹھنڈی کا موسم تھا، اور وہ موسم میں جو ہے ایک جھاڑ کو جو ہے اس کی پتیاں جھڑ رہی تھی، اور وہ پتیاں جھڑ رہی تھی، اس کی ایک ٹہنی کو پکڑے، وہ ٹہنی کو پکڑ کر ہلائے تو پتیاں جھڑنے لگی، اور دوسرے جو صحابی تھے ان کو پوچھے کہ تم پوچھتے نہیں کہ کیوں میں ایسا کر رہا ہوں؟ تو فرمایا کہ بولو تم یوں کہیں کر رہے؟ تو پھر بولے ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میں ان کے ساتھ چلا، تو اس وقت جو ہے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ٹہنی کو پکڑ کر کیا کرے؟ ہلائے، جس کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ وہ جو ہے جھڑتے پتے اور بھی زیادہ جھڑنے لگے۔ تو پھر فرمایا جس طریقے سے بندہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی اس طریقے سے جھڑا دیتے ہیں جس طریقے سے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ پھر فرمایا ایسے ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے اس ٹہنی میں، اس جھاڑ میں ایک بھی پتا نہیں رہتا، ویسے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو پورے کے پورے گناہوں کو۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک نماز سے اور ایک نماز کا جو درمیانی وقت ہوتا ہے، وہ وقت میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس میں سے ہم تو انسان ہیں، ہمارے سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہمارے سے جو ہے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت، نماز کی برکت سے، ایک نماز سے اور ایک نماز کے درمیان جو وقفے میں جو ہمارے سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ نماز کی برکت سے۔ آدمی ظہر کے پڑھا تو فجر سے لے کر ظہر تک کے جو ہے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، عصر پڑھ لیا تو ظہر سے عصر تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، عشاء پھر مغرب پڑھ لیا تو عصر سے مغرب تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، عشاء پڑھ لیتا ہے تو مغرب سے عشاء تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر فجر پڑھ لیتا ہے تو وہ عشاء سے فجر تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز کے بعد نماز کا پابند رہے گا تو بولو اس کی گناہ گار ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس لیے فرمایا جب تک بندہ جو ہے نماز کا پابند رہتا ہے تو شیطان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ اسے گناہوں کی طرف جو ہے مائے۔ جب جو ہے وہ نماز سے غفلت برتتا ہے تو جو ہے اس سے ضرورت ہو جاتی ہے شیطان کو کہ اب جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے، جو ہے اسے گناہوں میں مبتلا کرنے کا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں کیا ہے؟ نماز کا اہتمام۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو ہے دین کا علم سیکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں۔ علم 2 قسم کا ہے، ایک جو ہے فضائل والا علم ہے اور ایک جو ہے مسائل والا علم ہے۔ ایک جو ہے فضائل والا علم ہے اور ایک جو ہے مسائل والا علم ہے۔
فضائل والے علم سے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں فضیلت معلوم ہوتی ہے کیا عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا اس کا جو ہے اجر دینے والا ہے. اسی لیے جو ہے شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے کتاب کو جمع کریں. اب اس کا نام رکھا فضائل اعمال. اس کا نام کیا ہے؟ فضائل اعمال، یعنی کہ کیا عمل کرنے پر کیا فضائل ملیں گے. اور جتنے بھی فضائل ہیں وہ اللہ کے وعدے ہیں، اور جتنے بھی وعدے اللہ کے ہیں یہ سب بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے جو بڑے تحفے ہیں. ہر چیز. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں جب عمل کا فضائل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ آدمی جو ہے حریص ہے، انسان کیا ہے؟ ایک حریص ہے، حرص والا ہے، نفع کی طرف جاتا ہے، اور جو ہے کہیں پر نقصان ہوتا ہے تو اس سے بچتا ہے. نقصان نہیں چاہتا، نفع چاہتا ہے. اللہ بھی نفع دینا چاہتا ہے، اللہ بھی عمل کے اوپر اجر دینا چاہتے ہیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا، روزہ رکھیں گے تو کیا ملے گا، ذکر کریں گے تو کیا ملے گا، صدقہ کریں گے تو کیا ملے گا، ماں باپ کی خدمت کریں گے تو کیا ملے گا. تو پورے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی ہمیں جو ہے ایسی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے کر ہے کہ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ہمیں اگرچہ پوری زندگی لگا دیتے تو بھی جو ہے اتنا ہم اکٹھا نہیں کر سکتے تھے. تو اتنا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک ایسی کتاب ہمیں جامع کتاب دی ہے. تو ہم جو ہے اس کی تعلیم بھی کریں، فضائل کو معلوم کریں. اب اس کے اندر میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ایک تو اس لیے کیا فرمایا، مسجد کی تعلیم میں ہم پابندی کے ساتھ بیٹھیں، فضائل کو سنیں، فضائل کو غور سے سنیں، اور جو ہے پورے جو ہے احتساب کے ساتھ اللہ کے پورے وعدوں کے یقین کے ساتھ سنیں تعلیم. اور اسی طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر بھی فضائل کی کتاب کی تعلیم کریں. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں گھروں کے اندر تعلیم، جس گھر میں تعلیم ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور فضائل کی کتابوں کی تعلیم ہوتی ہے، تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں فرمایا وہ گھر ایسے چمکتے ہیں جیسا کہ جو ہے دنیا والوں کے لیے آسمان میں تارے چمکتے ہیں، ویسے ہمارے گھر چمکنے والے. ہمارے گھر اس کے لیے ہر دن روزانہ تھوڑا وقت ہمیں طے کریں کہ ہم جو ہے فضائل کی کتاب ہمارے گھر میں پڑھیں. تو فضیلت جو ہے فضائل کی کتابوں سے معلوم کریں. اور میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں جب مسائل کا مسئلہ آتا ہے، مسائل کا علم جو ہوتا ہے وہ اپنے معتبر علماء سے ہم رابطہ رکھیں. ہمارے مسئلے کو ہم جو ہے ہمارے علماء سے معلوم کریں کہ بھئی یہ عمل کو ہمیں کیسا کرنا ہے. جیسا دنیا کے اندر ڈاکٹر ہوتے ہیں، کوئی آنکھ کا ڈاکٹر ہے، کوئی دانت کا ڈاکٹر ہے، کوئی جو ہے ہڈیاں کا ڈاکٹر ہے، الگ الگ قسم کے دنیا میں ڈاکٹر ہیں. اب آدمی کو جو ہے اس کے اندر تو بڑا یہ کرتا ہے کہ اہتمام، اب آنکھی کا کوئی پرابلم ہوا تو انہیں آنکھی کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور کسی کے پاس دوسرے ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا. نہیں کیا بھائی جاتا ہے؟ کیا نہیں جاتا. اب وہ اسپیشلسٹ کو ڈھونڈتا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ہمارے دین کے لیے، ہمارے لیے رہبری، یہ ہمارے ڈاکٹر کون ہے؟ وہ علماء اکرام. تو ہمیں جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے سیدھا راستہ. علماء اکرام کیا کریں گے؟ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں گے. تو میرے بھائی اس لیے جو ہے ہمارے مسائل کو ہمیں معلوم کرنا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو یا بڑی سی بڑی چیز ہو. میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں پوچھ کر کریں. ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہے بول رہے تھے، بڑی اچھی بات بول رہے تھے. آپریشن تھیٹر کے اندر جو ہے جب نرس کوئی چیز دینا ہے، کوئی جو ہے اوزار دینا ہے، آپریشن چل رہا ہے، تو وہ جو ہے پوچھ کر جو ہے لینا، پوچھ کر لینا، انہیں پوچھ کو، سوچ کو نہیں دینا، سوچ کو نہیں دینا. تو ویسے ہی اس کام کے اندر بھی جو ہے پوچھ کو کرنا چاہیے، سوچ کو نہیں کرنا چاہیے. کیا ہے؟ سوچ کو نہیں، پوچھ کو کرنا. اس لیے علماء اکرام سے پوچھنا، علماء اکرام سے پوچھنا. علماء اکرام کون ہیں؟ وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. اور فرمایا پورے ہمیں اندھیرے سکا ہمارے نبی آنکھ والے، اب ان کے وارث ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ہمیں کیا ہے ان کی رہبری میں چلیں گے تو سیدھا راستہ ملے گا، ورنہ ہمیں جو ہے بھٹکنے والے. تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں مسائل والے علم کو جو ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے ہر جو ہے بالغ مرد اور عورت کے لیے جو ہے فرض ہے کہ جو ہے وہ دین کا علم کو حاصل کرے، اور اتنا تو دین کا علم حاصل کرے کہ اسے حلال و حرام کی تمیز معلوم ہو جائے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو اس کی جو ہمیں پہچان ہو. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں
ہمارے بڑوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، جو 6 صفات رکھے ہیں، اب اس کے اندر جو ہے ایک صفت ہے علم اور ذکر ہے، علم اور ذکر ہے، اور علم اور ذکر کو پورے جو دوسرے جو صفات ہے، ایمان ہے، نماز ہے، اور علم اور ذکر ہے، پھر جو ہے اکرام مسلم ہے، اخلاص نیت ہے، دعوت اللہ ہے۔ اب مگر یہاں پر 2 جمع کر دیے، علم اور ذکر کو دونوں کو جمع کر دیے، فرمایا علم جو ہے معلومات کا نام ہے، اس پر عمل کرنے کا نام ذکر ہے، اسے عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ وہ ذکر ہے۔ آدمی کو معلوم ہے کہ مسجد کے اندر کیسا آنا ہے، بھائی سیدھا پیر رکھ کر آنا ہے، درود شریف پڑھے گا، سلام کرے گا، درود شریف پڑھے گا، سیدھا پیر رکھ کر آئے گا، مسجد میں اندر آنے کی دعا پڑھ کر آئے گا، اندر آنے کے بعد اعتکاف کی نیت کرے گا، تو یہ معلومات ہیں ہمیں، مگر وہ عمل کر لے گا۔ اب اندر آیا، سیدھا پیر رکھ کر آیا، تو اللہ کے دھیان ہے اسے، اب اللہ کا کیا ہے؟ اسے دھیان ہے، میں اللہ کے گھر میں آ رہا ہوں، میں سیدھا پیر رکھ کر اندر جانا ہے، تو یہ ذکر ہے اس کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو علم ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا نام ذکر ہے۔ تسبیحات ایک اس کا حصہ ہے۔ تسبیحات کیا ہے؟ ایک حصہ ہے۔ صبح و شام کی تسبیحات کی جو ہمیں پابندی کرنے کے لیے کہتے ہیں، وہ صبح اور شام ہمارے لیے عادت ڈالنے کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو بھی اس کی توفیق دے کہ صبح و شام کی ہم تسبیحات کو پابندی کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، چاہیے تو یہ ہے کہ جو ہے ذکر ہمارا جو ہے 24 گھنٹے ہم ذکر کرنے والے ہوں، اٹھے بیٹھے لیٹے، ہر حال میں ہمیں ذکر کرنے والے ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جتنے بھی جو دوسرے عبادتیں ہیں اس کا جو ہے وقت متعین ہے، اس کا یہ متعین ہے، مگر میرے بھائی ذکر کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کثیر سے زیادہ اس کا ذکر کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، جو زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے ہوں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے فرمایا کہ جو ہے ہمارے زبان رطب النسان رہے اللہ کے ذکر سے۔ اب اس کے اندر میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، صبح و شام کی تسبیح، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، اور جو ہے استغفار ہے۔ فضائل ہمیں اور آپ سنتے ہیں اور عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اصل کیا ہے؟ عمل کرنا، صبح و شام کی ہم تسبیحات کی پابندی کرنا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ذکر کرنے والا زندے کی مثال ہے، اور فرمایا ذکر نہ کرنے والا وہ جو ہے زندہ رہتے ہوئے بھی مردے کی مثال ہے۔ اور ہمارے دلوں کو جو ہے منور کرنے والا، ہمارے دلوں کو جو ہے پاک کرنے والا، ہمارے گناہوں کو پاک کرنے والا کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس طریقے سے کپڑا جو ہے گندا ہو جاتا ہے، اسے خاص صابن کی ضرورت ہے، جب جو ہے لوہا زنگ لگ جاتا ہے تو اسے آگ کی بھٹی کی ضرورت ہے، ہمارے دلوں کو بھی جب زنگ لگ جاتا ہے تو اس کے لیے اس کی پاکی صفائی کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ہم کثرت سے ذکر کرنے والے ہو جائیں۔ اس میں بھی فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، جو ہے ہم اللہ کی جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کا ذکر کرنے والے، اور اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے اوپر ان گنت جو ہے احسانات ہیں، اور ان کے اوپر ہمیں کتنا بھی درود پڑھیں گے تو کم ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں۔ زیادہ سے زیادہ ہم درود شریف پڑھنے والے ہوں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے والے، استغفار کرنے والے ہوں۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اور آپ کو جو ہے ایسی امت میں سے پیدا فرمایا ہے جس امت کا جو ہے صحابہ اکرام جو ہے اکرام سے بڑھ کر ایثار تک پہنچے تھے۔ اکرام، کوئی ہم نہ جو ہے اچھا کرے ہمیں اس کو بھی اچھا کرے، یہ کیا ہے؟ وہ عدل ہے، برابر سرابر۔ کوئی ہمیں اچھا کرے یا نہ کرے پھر بھی ہمیں ان کو کرے۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس سے بڑھ کر فرمایا ہماری جو ہے ضرورت ہے، پھر ہماری ضرورت کے باوجود جو ہے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا وہ ایثار ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہے انہوں نے جو ہے ہمیں عمل کر کے دکھایا کہ ایثار کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ صحابہ کی زندگی، پہلے کی زندگی، ایمان لانے کے پہلے کی زندگیاں دیکھیں تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک دوسرے کے جو ہے جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ فرمایا یہ ایک اونٹ، یہ قبیلے کا اونٹ اگرچہ دوسرے قبیلے کے اونٹ سے پہلے جو ہے وہ پانی پی لیتا تو جنگ شروع ہو جاتی تھی قبیلوں، اور اتنا جو ہے مرتے وقت کہتا کہ فلاں قبیلے سے ہماری جنگ ہے، تم جاری رکھنا اسے۔ ایسے لوگ تھے۔ مگر میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب اسلام آیا
جب زندگی میں دین آیا تو صحابہ کیسے بنے؟ صحابہ ایسے بنے اپنی جو ہے اپنی ضرورت کو چھوڑ دے دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بھائی ان کے چچا زاد بھائی جو ہے ایک جنگ میں گئے رہتے، اب وہاں پر جو ہے سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے بھائی گئے، ان کو پانی کی ضرورت ہوگی، یہ مشکیزے میں پانی بھر لے کو جاتے ہیں، مشکیزے میں پانی بھر لے کر جا کر وہاں دیکھتے ہیں کہ ان کے بھائی جو ہے آخری وقت میں ہیں، تو پانی پوچھتے ہیں، جب پانی پوچھتے ہیں تو اسی وقت اور ایک صحابی کی جو ہے ان کا آواز آتی ہے کہ تو فرماتے ہیں کہ پھر ان کے پاس چلے جاؤ، جب ان کے پاس جاتے ہیں، جب ان کے پاس پانی دینے جاتے ہیں تو اس کے اور ایک پاس ان کے آواز آتی ہے، وہ بولتے ہیں کہ میرے سے زیادہ ان کی ضرورت ہے، جاؤ ان کے پاس ان کو پانی پہنچاؤ، تو وہاں تیسرے صحابی کے پاس جاتے ہیں تو جانے تک ان کی روح پرواز ہو چکی رہتی ہے، تو پھر واپس آتے ہیں، ان کی بھی روح پرواز، پھر اپنے بھائی کے پاس آتے ہیں تو انہوں بھی جو ہے انتقال ہو گئے، یعنی کہ اپنی جان دینا پسند کرے مگر دوسروں کا جو ہے اکرام، دوسروں کا ایثار کرے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو ہے وہ صحابی ایک آدمی آتے ہیں جو بھوکا رہتے ہیں، سب سے اول اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھروں میں پوچھنے لگاتی ہیں کہ کہیں کسی کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، تو جا کر پوچھتے ہیں کہ کوئی گھر میں کسی امہات المومنین کے کوئی گھر میں کھانا نہیں ہے اس وقت، تو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجمع پوچھتے ہیں کوئی ان کی مہمان نوازی کرے رہے، تو ایک صحابی اٹھتے ہیں انصاری صحابہ، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی جو ہے مہمان نوازی کروں گا، وہ گھر کو بلا لے کے جاتے ہیں، وہ صحابی گھر میں جا کر اپنے اہلیہ سے پوچھتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے، تو وہ صحابیہ کہتے ہیں کھانے کے لیے تو اتنا ہے کہ بچوں کو کافی ہوتا ہے، ہمارے لیے تو اتنا کافی نہیں ہے، تو وہ صحابی کہتے ہیں وہ صحابیہ سے کہ جو ہے بچوں کو جو ہے کھانے جو ہے ان کو جو ہے پہلا بسلا کر جو ہے ان کو سلا دینا، جو کھانا جو ہے وہ پورے کا پورا دسترخوان پہ رکھ دینا، اور ہم جو ہے بیٹھیں گے کھانے کو، اور تم جو ہے بتی کو درست کرنے کے بنا پر جا کر جو ہے بتی کو بجھا دینا، ہم کھانے کی ہم نقل کریں گے، میرا جو ہے جو مہمان آئے وہ پیٹ بھر کر کھا لے۔ تو ایسا ہی ہوا، تو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے جو ہے اس کی اطلاع، تو صحابہ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ایثار کر کے دکھا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا احسان ہے کہ ہم ہمارے ماں باپ کی بھی خدمت کریں۔ ایک صحابی کے ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، وہ ایک ایسے تابعی ہیں جو اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پایا، انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، مگر اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دیکھ نہیں سکے، اس وجہ سے کہ اللہ کے جو ہے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ جو ہے ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے علاوہ کوئی نہیں تھے، تو وہ وہیں پر رہے، تو ان کی زندگی میں اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دیدار نہیں ہو سکی، تو یہ ایک فرق ہے جس کے بنا پر وہ صحابی نہیں بنے بلکہ وہ تابعی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تابعی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جب ان کو کہے کہ تم جو ہے ان سے دعا کرانا، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے سے دعا کرانا، تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، وہ خدمت سے اللہ تعالیٰ جو ہے کہاں پر پہنچا دیتا ہے، تو ہمیں بھی جو ہے ہم جو ہے ہمارے ماں باپ کی، ہمیں جو جس کے ماں باپ ہیں ان کی ہم قدر کریں، اب ان کی ہمیں خدمت کریں، جب وہ بڑھاپے کو چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بھی کیا انداز ہے قرآن پاک میں، جب وہ کہتے ہیں کہ جب بڑھاپے کو ہمارے ایک یا دو ماں باپ دونوں بھی جو ہے بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، اگرچہ ان کی کوئی بات تمہیں ناگوار ہو، تمہیں ان کی جو ہے کوئی بات ان کو ناگوار ہو، نہ پسند نہیں آئے، تو تب بھی تم اف بھی مت کرو گے، بولے کیا ہے؟ اف بھی مت کہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگرچہ اف سے بھی اگرچہ کوئی چھوٹا اور بھی چھوٹا ہوتا، اللہ تعالیٰ اسے بھی جو ہے اسے بھی منع کر دیتا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہمارے ماں باپ کی خدمت اور جو اعمال ہمیں کرتے ہیں جو ہمیں اخلاص کے ساتھ کرنے والے ہوں، کہ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جس کے اندر اخلاص ہے، خالص اللہ کے لیے کیا ہو۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے ایک بندہ جو ہے ایک کھجور کا دانہ جو ہے وہ صدقہ کرتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں اس کا اجر و ثواب جو ہے کتنا دے گا؟ احد کے پہاڑ جو سب سے بڑا پہاڑ ہے، اتنا پہاڑ جو ہے اتنا سونا صدقہ کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔
مگر دکھاوے کے لیے دنیا میں اگرچہ سونے کا پہاڑ کے ہوتا بھی اگرچہ صدقہ کر دیا، اللہ کے راضی کے لیے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی اسے جو اللہ تعالیٰ اسے کیا نہیں دیں گے، اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ خالص وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے ایمانی اخلاص ہے، اخلاصی ایمان ہے۔ ایمانی کیا ہے؟ اخلاص ہے، اخلاصی ایمان ہے۔ اور بہت دیر سے زندگیوں میں اخلاص آتا ہے، بہت دیر سے زندگیوں میں اخلاص آتا ہے، اور بہت جلد جانے والی چیز بھی کیا ہے؟ اخلاص ہے، یعنی کہ ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے۔ اس لیے اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑوں کی جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیں راستہ دکھائے، کوئی عمل کرے تو ہمیں کیسا کریں۔ تو کوئی عمل کرنے سے پہلے بھی دیکھو ہماری نیت کیا ہے، اور عمل کرتے وقت دیکھو کہ ہماری نیت کیا ہے، اور عمل کرنے کے بعد میں بھی دیکھو کہ ہماری نیت کیا ہے۔ ہاں، اس میں کہیں پر گڑبڑی ہو گئی تو فوراً جو ہے استغفار پڑھو، پھر ہماری نیت کو درست کرو۔ ہاں، خالص ہمارا اللہ کے لیے کرنے والے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہم اعمال جو کرتے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے کرنے والے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جو ہے مانگنے والی ایک سائل آئی، تو گھر میں خادمہ تھی، خادمہ جو ہے کو بولے تمہیں جا کر جو ہے وہ سائل جو مانگنے والی آئی ہے اسے جو کچھ دینا ہے دے ڈالو۔ دینے کے بعد انہیں کیا دعا دیتی ہے وہ بولو مجھے واپس آ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو ہے خادمہ جا کر وہ دے کر وہ جو دعا دی وہ آ کو واپس بول دے، تو پھر واپس انہوں وہ دعا دیتے، وہ دعا نہ دیتے، پوچھتی کئی کو ایسا کرے، تو بولے کہ جو ہے میں صدقہ جی انہیں دعا دی، میں اس کا دعا بدل دی، دعا کا دعا بدل ہوگا، میرا صدقے کا بدلہ مجھے اللہ آخرت میں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں خالص اللہ کے لیے کرنے والے ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اعمال جو ہے زندگی میں آتے ہیں کہ ہمارے جو ہے مجاہدے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ مجاہدہ اٹھائے گا، جد و جہد اٹھائے گا، میں ضرور بضرور اسے ہدایت دوں گا۔ جو مجاہدہ اٹھائے گا دین کے راستے میں، اپنا جان مال وقت لگائے گا، میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ اسے ہدایت دے گا۔ ہمارے جو بڑے فرماتے ہیں کہ جو ہے ہمیں جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں، جس کا نیت ہے اس کا وعدہ نہیں کرتا۔ کیا بھی؟ تو بڑے کا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے دوسروں کے لیے دعوت دیتے ہیں، دوسروں کے لیے ہمارا نہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہم عمل میں لگائیں گے، ہمارا جان مال وقت لگا کر ہم لگائیں، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہمیں جو ہے ہم اللہ کے راستے میں جو ہے نکلنا اسی لیے کہ ہماری زندگی میں کامل دین آئے، دین پر ہمیں چلنے والے ہو جائے، اللہ کے راستے میں نکلنا میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں بڑی خوش نصیبی کی چیز ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا ہر ایک کو بھی توفیق نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے توفیق دیتا ہے۔ ہمیں مانگے، طلب ہمارے اندر، طلب ہمیں جو ہے طلب ہمارے اندر پیدا کریں کہ میں اللہ کے راستے میں جاؤں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی جنازہ آتا ہے تو انہوں پوچھتے کہ ان کا کیا 4 مہینے لگ گئے؟ تو 4 مہینے لگے تو اللہ کا شکر ادا کرتے، نہیں لگاتے تو غم ہوتے۔ پھر فرمائے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاؤ اس لیے بولتے ہیں کہ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہمیں زندگی میں جو ہے دنیا کیا ہے آخرت کیا ہے تھوڑا سمجھ میں آ جائے گی، دین پر چلنا ہے کہ ہمیں کچھ صلاحیت پیدا ہوگی ہمارے اندر۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، حالانکہ پہلی کیا ہے؟ سیڑھی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہم جو ہے نیتیں کریں، ارادہ کریں، کیونکہ جو ہے زندگی کے کئی سال ہمارے نکل جاتے ہیں، کئی سال ہمارے نکل جاتے ہیں، اس کے اندر 4 مہینے نکالنے کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ہمیں آگے پیچھے دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کا جو ہے اس کی فضیلت نہیں معلوم ہے، اس کی فضیلت معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک حساب لگا گیا جیسا پہلے فرمایا، اگرچہ انسان کی زندگی کا حساب لگایا جائے، ایک 60 سال کی حساب لگا دے تو 20 سال سو کو اٹھا انہیں، کھانے پینے میں 5 سال لگایا، بچپنے کے کموں پہ 15 سال چلے گئے، اس میں بھی کیا ہے چند سال چلے گئے، اس کی عبادت کے پورے اگرچہ اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے تو ملتی جس کے پورے کموں پیش 5 سال اس کی زندگی جو اللہ کے مقصد جس کے لیے پیدا فرمائے۔ تو میرے بھائی اس کے اندر 4 مہینے ہمارے لگ گئے تو بہت بڑی بات ہے، 4 مہینے ہمارے لگ گئے تو بہت بڑی بات ہے، ہمیں اللہ کا بڑا شکر ادا کرنا، جن کے لگ گئے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن کے نہیں لگے وہ جو ہے ارادہ کریں
کہ ہم اللہ کے راستے میں جو ہے 4 مہینے لگائیں گے. آدمی کوئی سیکھتا ہے، کوئی ٹیلرنگ سیکھتا ہے، کوئی جو ہے کارپینٹر سیکھتا ہے، کوئی کام کرتا ہے تو میرے بھائی سالوں سال لگا دیتا ہے سیکھنے کے لیے. اللہ ہمارے لیے آسان فرمایا. اور تو اس کے لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں نیتیں کریں، ارادہ کریں. ہمارا کام کیا ہے؟ نیت کرنا، ارادہ کرنا. ہمارے ساتھی فرما رہے تھے جو ہمارے تشکیل کرنے 4 کام کر لے ہوگا تشکیل کریں. نیت سب سے پہلے کیا کرنا سر؟ نیت. سب سے پہلے کیا ہونا؟ نیت. نیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. نیت کے بعد کے 3 صدقہ کرو، نماز پڑھو، دوسرے کو دعوت دو، وہ بات کیا. سب سے پہلے کیا ہے؟ نیت کرو. اللہ تعالیٰ جو ہے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ہماری جتنی پختی نیت ہوگی، جتنی ہمیں محنت کرنے اس کے اوپر محنت کریں گے، اللہ اتنا آسانی سے نکال لے. اور اللہ تعالیٰ کا نکالنے میں آ گیا. ہاں جیسا کرونا کا ٹائم آیا تھا، نکلو کو تو بھی نہیں نکلنے ہوا، نکالتی کا تو بھی نہیں نکلے، کیا حالت میں بھی نہیں جا سکے، مسجد کو تک بھی نہیں آ سکے. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں موقع دیتا اللہ تعالیٰ. تو ہمیں جو ہے اس کے لیے فرمایا اول مشغولی میں رہتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلو. اول مشغولی میں رہتے ہوئے، فری وقت میں نہیں. آدمی ہمیں دیکھے بہت سارے دیکھتی بھی ہمیں جو فری ہے انہیں کام بھی نہیں کر سکتا اور فری میں نکل بھی نہیں سکتا. جو مشغول رہتا ہے انہیں ترتیب بٹھا سکتا ہے اور کر بھی سکتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں نیتیں کریں، ارادہ کریں. بتائے بھائی ساتھی جو ہے ہمتیں کر کر بتائیں 4 مہینے کے لیے کون تیار. بھائی کام تو جو ہے کھڑے ہو کر لکھا ہے بھائی انشاءاللہ. شمیم بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا نکلنا آسان فرمائے. اور محبوب شریف صاحب اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی حضرت کا لکھا، ہمارے حضرت کا لکھو ماشاء اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال میں برکت عطا فرمائے، صحت و تندرست عطا فرمائے. بتائے اور ساتھی بتاتے رہے ماشاء اللہ. اور بتائے ہوئے ساتھی ہمتیں کریں ماشاء اللہ. ساتھی سہیل بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور بھی دل میں ارادہ آ رہا ہے، دل میں بات آ رہی ہے تو اسے اظہار کرو، ابھی جانے کا نہیں ہے. بولو بھی ساتھی ماشاء اللہ. فاروق بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کی جوانی میں برکت عطا فرمائے. بتائے عبد القدیر بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. سعید بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جوانی میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے، کمائی میں برکت عطا فرمائے. افروز بھائی ماشاء اللہ جیسے حاجی صاحب عرب جان میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت تیار ہے ماشاء اللہ. صدیق بھائی تیار ہے ماشاء اللہ. بتاتے رہے بتاتے رہے. مبارک بھائی تیار ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بھائی ماشاء اللہ. عبد الرزاق بھائی ماشاء اللہ. اور بتائے بھائی ساتھی ہمارے بزرگ جمیل بھائی ماشاء اللہ اللہ ہمارے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بیرون میں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول. بتائے بھائی ساتھی بزرگ لکھ کے ماشاء اللہ ان کا نام اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بھائی جو بڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. اعجاز بھائی قبول فرمائے بھائی اللہ تعالیٰ نکلنا آسان فرمائے. اعجاز بھائی. اور بتائے بھائی ساتھی ذبیح اللہ بھی ماشاء اللہ. سمیع اللہ ہمارا اور ایک ساتھی لکھا ہے ماشاء اللہ. محبوب پاشا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا نکلنا آسان فرمائے. بھی تمام کا نکلنا آسان فرمائے. بتاتے رہے بھی ساتھی. اور بتائے نوجوان ہے وہ بھی لکھا ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں پڑھائی کے بعد جانے کا ارادہ کرے ہوئے، پڑھائی کے زمانے میں نہیں، پڑھائی ہونے کے بعد تو نیتیں کرے، ارادہ کرے انشاءاللہ. ابرار بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو اسٹوڈنٹ ہیں پڑھنے کے بعد نکلتے ہیں ارادہ کرو انشاءاللہ. کھڑے ہو ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ. امین بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاء اللہ. شاکر بھائی ماشاء اللہ. شاکر ظہیر بھائی اللہ تعالیٰ قبول. شاکر بھائی ظہیر بھائی. اور بتائے ہوئے ساتھی اور بھی ارادہ کریں. جمیل سے جمیل بھائی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ نکلنا آسان فرمائے. میں ہوں سید منیر سن میرے رب یہ دعا. میں ہوں سید منیر